کئی مسلمان گھرانوں کا آج یہ حال بنتا جا رہا. دعوت آ گئی, کہیں پر دعوت میں جانا ہے, دعوت تو شروع ہوتی ہے رات میں 11-12 بجے. آج کل مسلمانوں کی دعوت شروع ہی کہاں پر ہو رہی بھائی؟ 10-11 بجے سے پہلے تو دعوت شروع نہیں ہو رہی. اور لوگ کہنے والے کہہ رہے کیا کرنا مول صاحب, گئے تو کھانا ہی نہیں شروع ہو رہا بلکہ دیر سے جا رہے ہیں. شادی خانے کی جو ذمہ دار ہے, دعوت دینے والے میزبان, ان سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا مول صاحب, لوگاں آرش نے تو کھانا کہاں شروع کرنا. سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ مہمان میزبان پر ڈال رہا, میزبان مہمان میں ڈال رہی نہ. میزبان یہ فکر کر رہا ہے کہ میں اپنی دعوت دینے کے موقع پر یہ بھی کہہ دوں کہ بھائی ٹھیک 8:30 بجے, ٹھیک 9 بجے فلاں وقت پر دسترخوان بچھ جائے گا اور ہم کسی کا انتظار نہیں کریں گے, برائے مہربانی آپ وقت پر تشریف لائیں. اور شادی کی دعوتوں میں خاص طور پر جو شادیاں, جو دعوتیں شادی خانوں میں, ولیمے, جو بھی فنکشن ہو رہے ہیں یا گھر میں ہو رہے ہیں, ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے لیے یہ ضروری بنا لیں کہ شادی کے ختم ہونے کا ٹائم لکھ دیں. دعوت کے ختم ہونے کا ٹائم, اینڈنگ ٹائم, اسٹارٹنگ ٹائم لکھے نہ لکھے مرضی آپ کی, لیکن اینڈنگ ٹائم لکھ دیں کہ بھائی اس اتنی دیر یہ ٹائم پر دعوت ختم ہو جائے. وہ دعوت بھلے گھر میں ہو بھلے شادی خانے میں ہو. آج کل کیا ہو رہا, لوگ کیا سمجھ رہے شادی خانے میں جو ہے سو دیر ہو جا رہی بھائی, بہت رات میں جگ کے آ رہے لوگ شادی خانے میں, جگ رہے, بے حیائی بے پردگی ہو رہی, بہت سارے گناہ ہو رہے. بعض جگہ تو 2-3-4 بجے رات تک بھی لوگ شادی خانے میں رہ کر اسٹیج پر ناچ کر ویڈیوز نکال کے, سیلفیز نکال کے, اور بعض بے شرم تو ناچنے والوں کو بلا کے نچا رہے. ہمارے مسلمان یہ سمجھ رہے ارے یہ سب کرنا غلط ہے نا جی, شادی خانے میں رات میں دیر سے آنا غلط ہے بول رہے مولانا, لہذا گھر میں رات میں دیر تک جگنا یہ غلط نہیں ہوں گا بول کے گھروں میں جگ رہے. اب سننے میں آ کے گھر میں دعوت ہوئی 3 بجے کے, دعوت ختم ہونے کے واسطے میں پوچھا کیا کرے بھائی 3 بجے تک, کیا پورے ملک کو کھانا کھلائے یا پورے شہر کو کھانا کھلائے؟ نہیں, ایسی کیا ایسی وقت کی کوئی قدر نہیں رہی مسلمانوں میں. رات کے 3 بج رہے, رات کے 4 بج رہے, اب کون سا کھانا, اب کون سی دعوت, یہ کون سی سنت؟ دعوت میں بلاتے وقت سنتوں کی دہائیاں دے کے بلا رہی. سنت ہے نا دعوت قبول کرنا, آنا پڑتا. ارے یہ کون سی سنت ہے؟ رات میں 3-4 بجے تک جاگ کر فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں. گھروں میں, گھروں کی بات کر رہا ہوں میں. اس کی مثال ایسی ہے کہ لوگ جیسے شادیوں کے موقع پر علماء کہہ رہے ہیں کہ بھئی سادہ سیدھا کھانا کھلاؤ, سادی شادی کرو, کم خرچ کرو, کم خرچ کرو. تو اب بعض جگہوں پر کم خرچ کرنے کے واقعات بھی سننے کو مل رہے کہ ہاں بھئی ماشاءاللہ فلاں صاحب کی شادی میں کم خرچ ہوا. کیا کم خرچ ہوا صاحب؟ کہ کھانے کی ڈشوں میں کمی کر دی گئی, 1 ڈش 2 ڈش 3 ڈش بنائے گئے, کھانے کی ڈشوں میں کمی کر دی گئی. لوگ اس اینگل کو دیکھ رہے, ماشاءاللہ بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. لیکن بعض ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اب لڑکے والے کیا بول رہے ہیں کہ دیکھو بھائی کھانے کی دعوت تو جو ہے سو سستی ہو گئی, 1 ڈش میں کھانا کھلا دیے, اب آپ کے 5 لاکھ روپے بچ گئے نا, وہی پیسے جو ہے سو ہماری آپ کی بیٹی کو, ہماری بہو کو سونا دے دو آپ اس کا. لوگ کیا کر رہے, شادی کو آسان کرنا اب بھی نہیں چاہ رہے. علماء نے اسی لیے کہا کہ شادی آسان ہو, اسی لیے کھانے میں خرچ کم کرو بولے, فضول مت کرو بولے. تو کیا کر رہی, بعض جگہ لڑکی والوں کا کھانا نہیں کھانا بول کے بولے, لڑکی والوں پہ کھانے کا بوجھ نہیں ڈالا اسلام, اور حقیقت میں نہیں ڈالا. تو بعض لوگ بولے ٹھیک ہے مول صاحب, لڑکی والوں پہ کھانے کا بوجھ نہیں ڈالے نا, اس وجہ سے ہم لوگ لڑکی والوں سے کھانا تو نہیں لے رہے, لیکن لڑکی والوں سے یہ بولے کہ دیکھو کھانا تو نہیں لے رہے نا, کھانا تو نہیں کھلا رہی, ذرا جہیز کا سامان تو بھی اچھا مہنگا برانڈڈ دیو بولے. اصل مقصد لڑکی والوں پہ بوجھ نہیں ڈالنا تھا. انہوں بوجھ نہیں ڈالنے کا دوسری شکل نکال لی ہے, کھانے کا بوجھ نہیں ڈال رہا, جہیز لے لے رہے وہاں پر. جہیز کا مسئلہ رکا ہے, بولے دیکھو جہیز کا مسئلہ تو رک گیا, لیکن آپ کھانا بھی نہیں دے رہی, جہیز بھی نہیں دے رہے. اپنی بچی کو کم سے کم 1 پلاٹ تو بھی دیو, 1 پلاٹ تو بھی نام کر دو بچی کے زمین, 100 گز کا ٹکڑا تو بھی دیو.
ارے مقصد کیا ہے؟ شادی کو آسان اسی لیے کرنے کا مقصد ہے تاکہ زنا مشکل ہو، لڑکیوں کی شادیاں جلدی جلدی ہو. جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے گھروں میں جن کی عمریں 25 سال 28 سال 30 سال 32 سال 35 سال ہو گئی، اب بھی رشتے کی تلاش جاری ہے لیکن رشتہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ لڑکی کے اندر دیکھنے میں کوئی عیب نہیں، خاندان میں کوئی عیب نہیں، شریف لوگ، خاندانی لوگ، لیکن کیوں نہیں ہو رہا نکاح؟ یہ بھیک مانگنے کی وجہ سے، شادی مہنگا کرنے کی وجہ سے. جیسے یہاں پر بہانہ تلاش کر رہے لوگ، ویسے ہی دعوتوں میں بہانہ تلاش کر رہے کہ بولے کہ رات میں شادی خانوں میں لوگ، مہمان بول رہا میزبان دیر سے آ رہا، میزبان بول رہا مہمان دیر سے آ رہا. اور یہاں جیسے بہانہ تلاش کر رہے، لڑکی والے لڑکے والوں کے اوپر ڈال رہے، لڑکے والے لڑکی والوں کے اوپر ڈال رہے. دونوں بھی یہی چاہ رہی کہ ہماری شادی کی تعریف ہونا. نیت ریاکاری، نیت دکھاوا، نیت لوگوں کی واہواہ، نیت سنت کو پورا کرنا نہیں، نیت اللہ کو خوش کرنا نہیں، نیت نبی کے فرمان پر عمل کرنا نہیں، نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھ کے تعریف کریں. دونوں بھی چاہ رہے ہیں. لیکن مولانا صاحب اگر لڑکی والوں کے سیٹ کے ہیں تو لڑکی والے مولانا صاحب کے سامنے اچھا اپنا پرفارمنس پیش کر رہے. مولانا یہ سمجھنا کہ نہیں ان لوگوں کا شریفی چھیبل، دل میں چور ہے لیکن باہر سے دکھاوا کر. وہی حال اب یہ گھروں میں چل رہا دعوتوں کا. کوئی شادی کرنے والا، دعوت کرنے والا جلدی کرنے تیاری نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، وہی نہیں چاہ رہا. کیوں؟ دلہن کے بعد ٹائم کہاں ہے صاحب آنے کے واسطے؟ اب عشاء دیکھو، سردی کا وقت چل رہا، 7:15 7:30 بجے عشاء ہو جا رہی. اس کے باوجود 10 بجے سے پہلے نہ دولہا آ رہا نہ دلہن آ رہے. بعد جگہ تو 11 بج جا رہی. کئی کو صاحب ہو رہا کیا آخر؟ بولے کہ نہیں، وہ عشاء کی نماز کبھی بھی رہنے دو لیکن 10 بجے سے پہلے نہیں آنا، 11 بجے سے پہلے نہیں آنا. یہ جو شادیوں میں تاخیر کر رہے ہیں، اسی کا ایک بہت بڑا عذاب نقد یہ مل رہا ہے کہ ہم کو اللہ فجر کی نماز کی توفیق نہیں دے. نماز فجر چھوٹ رہی. اور صرف شادیوں میں نہیں بلکہ جو رات میں دیر سے سوتا ہے اس کو سب سے پہلی سزا یہی مل رہی ہے کہ وہ فجر نہیں پڑھ سکتا، فجر چھوٹ جاتی. یا تو فجر چھوٹ جائے گی دیر سے سونے کی وجہ سے، یا جماعت چھوٹ جائے گی. جماعت چھوٹ جائے گی یا فجر چھوٹ جائے گی، نمازی چھوٹ جائے گی. کتنے مسلمان گھرانے ہیں جن گھرانوں میں آج یہ بیماری پڑ گئے رات میں دیر سے سونے کی. کتنا بھی بولو سننے کو تیار نہیں ہے. اندر چور ہے. چور کیا ہے؟ انہوں بدلنا نہیں چاہ رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس رات میں عشاء کے بعد پہنچے. وہ کچھ بات چیت کر رہی تھی تو نبی نے بات چیت کرنے سے منع کر دیا، فرمایا کہ مت کرو. علماء نے لکھا کہ عشاء کے بعد رات کا وقت گزر رہا ہو تو نبی کو رات دیر تک باتیں کرنا بھی پسند نہیں. اب بعض لوگ بولتے یہ دینی اجتماعات نہ ہو رہے گا راتوں کے وقت میں، وہ بھی تو چل رہے نا لمبے لمبے. بلکہ علماء نے یہی بتایا یہ دینی اجتماعات کرنا کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. وہاں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ مغرب کے فوراً اجتماع شروع کیا جائے اور جتنا جلدی ہو سکے ختم کیا جائے. کیونکہ رات کے جاگنے کی وجہ سے شادی خانے میں جا کر جاگو، اجتماع میں جا کر جاگو، فجر کا تو نقصان ہی چھوڑا. کون سا ایسا اجتماع کا جلسے کا ذمہ دار ہے جو گارنٹی سے لکھ کے دے سکتا ہمارے پاس جتنے لوگ بیان سننے آئے مرد ہو یا عورتیں ان لوگوں فجر کی نماز پڑھ کے سوتے؟ بول ارے لوگ تو شب برات میں 3 بجے رات تک بیانات سننے کے بعد میں فجر چھوڑ کے گھروں میں جا کے سو جاتے. آج عام حالات میں لوگ فجر پڑھتے ہیں، کیا گارنٹی؟ اب ایسا بولیں گے تو لوگ بولتے آؤ بھائی کون نہیں جگ رہا، بول کے آج کل وہ بھی جگ رہی، کون جلدی سو رہا. ارے صاحب وہ آگے والا کسی بھی وجہ سے دیر سے سو رہا ہوگا، وہ اس کی مرضی ہے، آپ کیوں ذریعہ بن رہے؟ اسی لیے دعوت ہے گھر میں، اعلان لگا دیں صاحب عشاء کی نماز کے حساب سے ٹائم رکھ لے. سردیوں کا زمانہ عشاء جلدی ہو جاتی ہے، 8 بجے سے ہماری دعوت شروع ہوگی بھائی 11 بجے ختم ہو جائے. اور ایسا کرنے والے موجود ہیں، ایسی شادیاں ہو رہی ہے، ایسے ولیمے ہو رہے ہیں جہاں 12 بجے سے پہلے دولہا گھر میں اور دولہے کا سارا گھرانہ گھر میں.
ان کا ولیمہ نہیں ہو رہا. پھر فجر کی نماز کو مسجد میں نماز پڑھنے بھی آیا, دولہے کے بابا بھی آئے, دولہے کے بھائی بھی آئے, دولہے کے دوست بھی آئے نماز پڑھنے کے لیے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں.